شریعت پیر سید ظہیر حسن بخاری نعرہ کی گونج میں استقبال یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 20% بیٹری لگی کرتا رہے زندہ باد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رکھتی ہے نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رکھتی ہے خیال کو کسی آہٹ کی آس رکھتی ہے تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں کوئی کمی نہیں الحمدللہ یہ میں غرور اور تکبر نہیں کرتا میں جو بھی کہتا ہوں وہ میں دل سے ہی کہتا ہوں چاہے وہ نسل میں ہو یا شہر میں ابھی آپ کو پتا میں ٹوپی پہنتا ہوں ابھی دونوں صاحبزادگان نے مجھے دستار بنائی ہے اوپر سبحان اللہ اپنے آپ سے بس یہی میری پہچان ہے بس نہ ہماری تو اپنی دکانداری ہے نہ ہمیں اپنی سجادہ نشینی پر ناز ہے نہ اپنے سید ہونے پہ ناز ہے حالانکہ یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں سید ہوں میں نے یہ کہا نہیں مجھے خود یقین ہے اور جو آل رسول ہونے کا حق ادا ہونا چاہیے میں وہ انشاءاللہ حق ادا کرنے کو تیار ہوں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ہماری اس خاندان سے وفائیں ہیں حضوری کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے جس نگاہ سے ہم بابا جی کو دیکھتے تھے انشاءاللہ اسی نگاہوں سے ہم انہیں دیکھتے ہیں اور انہی نگاہوں سے پورے شورا کے ممبران کو دیکھتے ہیں اور انہی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں تو جتنے گھر بدے ہی بڑے بڑے ہیں نا جی جڑے پیدل چل کے اتوں جو پیدل چل کر وزیر آباد پہنچے اور میں نے پوچھا اقبال سے کہ بتا یہ کیا ہو رہا ہے بلکہ میں نے تو بابا جی سے عالم تصورات میں کہا کہ آپ پوچھیں اقبال سے میرے کو یہ مجال نہیں آپ پوچھیں اقبال سے 10 سال اقبال ایسی ہو رہی اقبال کے اندر نہاندر دو حرف سر کارست گل تو دو حرفوں سے لکھی ہوئی ہے لمیاں تقریریں کے بعد ہمیں لوڑ ہی کوئی نہیں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے کہ میرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے سرور جو حق و باطل کی کارگار میں ہے تو ہر بدرت سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے
بابا جی نے کہا اقبال دس بھائی اقبال کہتا ہے نہاں اندر دو حرف سر کار است ایتے گل دوں لفظاں چھپی ہوئی ہے ایتے میدان سے نکل کے حضور دے غلامہ نے دس دیتا ہے کہ گل تو لمبی چوڑی رہی نہیں، یہ لمبی چوڑی بات نہیں، یہ دو حرفوں میں بات چھپی ہوئی ہے۔ نہاں اندر دو حرف سر کار است مقام عشق منبر نیست دار است، عشق کا مقام منبر نہیں تختہ دار ہے۔ عشق کا مقام جو پیدل یہاں سے چل کر گئے، مجھے ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا کہ جب ہم نے ان کے پاؤں کے نیچے دوائی لگائی چھالے بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، پانی نکل رہا تھا، جب ہم نے دوائی لگائی تو نیچے والی کھرڑی اتر چکی تھی، ہم نے پٹیاں باندھی اور علامہ اقبال پکار اٹھائیے غازی یہ تیرے پراسرار بنتے جنہیں کی نے بخشا ہے جا کے خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت چڑھائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود میں نہ مال غنیمت نہ کثرت کشائی۔ اور مجھے ایک دوست نے بتایا جب قافلہ گجرانوالہ سے جا رہا تھا شہر کے اندر سے تو نئے نوٹ 500 روپے کی کاپیاں ان کے اوپر نشان کی جا رہی تھی، پھینکی جا رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک نے بھی ایک نوٹ بھی نہیں اٹھایا، سارے لوگ پاؤں تلے راؤنڈ کے نکل گئے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ یہ میں صرف شعر پیش نہیں کرتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم، میں خود ان لذتوں سے آشنا ہوں، جے میں نے لذتوں تو آشنا نہ ہوتا کہ بابے نے میری یاری نہیں پڑی نہیں سی، بابے نے میری دوستی نہیں سی نہیں پڑی ایک دن نہیں۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے، انہیں ویل چیئر ٹکرائے گی کسی نال ٹھاک ہوئے گی، نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے، تیرے بغیر کسی صورت کی پیاس رہتی ہے۔ ایتھے یہاں پر جب یہ ہنگامہ ہو چکا تھا 12 اپریل کے بعد، جب امیر محترم میں عالمی تصورات میں اسٹیج کے حافظ صاحب جو اپنے پاس کھڑا کر کے نا اپنے خطاب میں عالمی تصورات میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کل رات کہ میں نے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ اب جب ہم اسے اپنا امیر سمجھیں، جب اسے اپنا امیر کہیں گے تو پھر تو ہم اسے قدم بھی چومیں گے، اور جب اپنا بیٹا کہیں گے پھر اس کا سر چومیں گے، نالے سزا مائی لگ جائے تو نالے لگ جائے دلا کر جائیں گے۔ حافظ صاحب کی گرفتاری کے بعد پھر یہاں میں بھی 5 جولائی تک ادھر ٹھہرا ہوں، باقی دوست آپ پیچھے آجور سے بابا جی پہلا عرص مبارک نام ہے محمد رفیق، تو وہ کہہ رہی میرا نام رفیق ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے چونکہ وہ اپنا آدھا نام بتاتے ہیں تو زندگی میں سارے کام ان کے آدھے رہتے ہیں، سارے کام ادھورے جو اپنا پورا نام نہیں بتاتے۔ بہرحال اس موضوع پر آگے کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بات پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں، گھر سے کھانا آئے تو خاتون کے دل کی کیفیت بتاتا ہے، گھر سے کھانا باہر آئے دسترخوان پہ تو خاتون کے دل کی کیفیت بتاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا بندہ ڈونگا اپنی پلیٹ میں رکھ لے تو اس کے دل کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ایک کمینہ ہے، یہ ڈونگا کے توڑے نہیں جناب تھی پہلے لگو پھر کھانے لگو پاؤ نا آپ لیں پھر بھی اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ڈونگا اگر اپنی پلیٹ میں پلٹ لے
پھر بھی اس کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے یہ کون ہے یہ کیا ہے. میں پہلے اس کے موقع پہ کیونکہ یہاں میں ٹھہرا ہوں. ویسے تو میری ملاقات کے لیے بابا جی روٹیاں پکوا کے گھر سے لے جاتے تھے جب تحریک لبیک نہیں تھی. چونکہ میں پہلے سے گرفتاریاں لے رہا تھا, میرے خلاف مقدمے تھے, اور جب کبھی ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ دہشت گردی عدالت دھرمپورے میں تھی, اس وقت بابا جی گھر سے کھانا پکوا کے میری ملاقات کے لیے وہاں لے جاتے تھے. اور جب کبھی میری طبیعت جس چیز کو کھانے کو نہیں ہوتی تھی وہ اس کا نیم البدل لے جاتے تھے. اس نے سالن نہیں کھانا یہ شاید. بہرحال ہم یہاں ٹھہرے ہیں نا آپ کی گرفتاری کے بعد, تو میں نے دیکھا کہ پہلا کھانا جو ہم نے کھایا اس سے اگلا کھانا بہتر ہوتا تھا, اگلا کھانا اس سے بھی بہتر ہوتا تھا. بیٹھ کھانا دیکھ کے کمال ہے یہ بات. آپ کی والدہ صاحب مجھے پتا ہے وہ ہر روز 2 مرتبہ درود مصطفیٰ شریف پڑھتی ہے. یہ مجھے جیل میں بتایا تھا بابا نے کہ ساتھ کی والدہ 2 مرتبہ روزانہ درود مصطفیٰ شریف پڑھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر کے کھانے کا ذائقہ پوری دنیا سے الگ. بے شک. اور جس خاتون نے اپنا شوہر الوداع کیا اپنے ہاتھوں سے, کہ بندہ بھی ہو سر سے پاؤں تک جو گلابوں کا شجر لگتا تھا, بے وضو چھوتے بھی جس کو ڈر لگتا تھا, اور 5 ماہ کے بعد پھر اپنا بیٹا گرفتار کروا کے ہر روز صبح شام اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھجوا کے انہوں نے جو پیرا حضور کی عزت پر دیا اور بابا جی کی یادوں کو تازہ کیا. ان کے اس حسن سلوک پہ میں تحریک لبیک کا مرکزی رہنما ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کی والدہ صاحبہ کو اور اپنی بہن کو لاکھوں سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے, خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے. تیرے بغیر کسی چیز کی کمی تو نہیں, لیکن تیرے بغیر طبیعت اداس ہے, کوئی کمی نہیں. تحریک پہلے سے اوپر آ چکی ہے, کارکنان کی تعداد بڑھ چکی ہے. اس کے چلتے حوصلے ہمتیں بڑھ چکی ہیں, اور تحریک پر اللہ رسول کی عنایت بڑھ چکی ہے پہلے سے بھی. اور ہم یہ ضرور تکبر نہیں کرتے, جو پولیس والے مرے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, اسی ملک کے باہر چل جائے وہ ہمارے ملک کے, وہ بھی ہمارے بچے ہیں اور یہ بھی ہمارے بچے ہیں. لیکن کم از کم عالم کفر کو یہ علامہ اقبال کی زبان میں پیغام دور گیا ہے کہ براہیمہ ز نمرودہ نہ ترسد, نہاں اندر 2 حرف سر کارست, مقام عشق منبر میں دارست, براہیمہ ز نمرودہ نہ ترسند کہ اود خام را آتش عیارست. ابراہیم جڑے نا اور نمرودہ تو نہیں ڈرتے, تے اود نو پرکھن واسطے آتش وٹی ہے. 2 نمبر اود آگے سٹیے انہیں خوشبو نہیں لینی. 2 نمبر بندہ تحریک لبیک سے نہیں چلنا, 2 نمبر بندے کرنے تو نہیں ہونا, 2 نمبر بندے آ کے ساڈے نال کندھے نال کندھا نہیں ملانا. اس لیے کہ آگے جڑی وہ کچھوٹی ہے وہ راستے اتنے 1 نمبر بندہ چلنا ہے. دوستوں محترم, اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. ان لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پیدل چل کے گئے. مجھے وہاں وزیر آباد بیٹھے ہوئے اس پی پی کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے, اس کے نائب امیر ابھی یہاں آئے تھے, نام مجھے یاد نہیں, وہ آپ کو کروا رہے ہیں تو پھر آپ کو پیش کر دیا ہے. بازو ابھی ان کا بنا ہوا ہے, زخمی ہے. انہوں نے بتایا کہ جب ایک بندے کو پیٹ میں گولی لگی تھی تو ہم نے کہا کہ اس کی آنکھیں بند تھیں. ہم نے یہ پوچھنے کی بجائے
کہ بندہ زندہ ہے یا نہیں، یہ پوچھنے کے لیے آیا. ہم نے کہا بھائی درد تو نہیں ہو رہا، تکلیف تو نہیں؟ اس کی آنکھیں بند تھیں. اس نے کہا تکلیف نہیں ہو رہی، حضور کا دیدار ہو رہا ہے. بس یہ دو جملے کیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ امیر محترم آپ کے سامنے آ سکے. پھر زور کا وقت ہو چکا ہے. اب تو جو پہلے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ علامہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے، اب تو پیدل چلنے والے دوستوں نے یہ بتا دیا ہے اعلان کر کے علامہ کی زبان میں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا آپ کو دور ساتھی، کے چھپ کے پیچھے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی عبادہ خار ہوگا. گولیاں لگیں گی، شل لگیں گے تو حضور کا دیدار عام ہوگا. اور یہ حجابات اٹھ رہے ہیں، جانے والوں نے ثابت کر دیا. اور جو پیدل چلے جن کے پاؤں پہ زخم ہو گئے، نیچے کا چمڑا اتر گیا، جنہیں گولیاں لگی، جن کا خون بہا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں بحثیت 2 مزارات کا سجادہ نشین ہونے کی حیثیت سے، تحریک لبیک کا مرکزی نائب وزیر ہونے کی حیثیت سے، اور اس عمر میں اپنی سفید داڑھی سے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. وہ لوگ جو یہاں سے پیدل چل کر گئے، جن کے پاؤں پہ چھالے پڑے، نیچے کی کھلی اتری، جنہوں نے خون دیا، زخمی ہوئے، اپنی جانیں قربان کی، پیر ذہین حسن شاہ اگر ان کے پاؤں پہ اپنی سفید داڑھی سے بھی جھاڑو دے تو پھر بھی کم. پتہ چلا کہ گاڑیاں شاہدرے چوک پر روک لی گئی تھی، انتظامیہ نے اپنے قبضے میں لے لی، اور یہ لوگ پیدل چل کے انہوں نے پھر صابر کیا کہ نہیں محمل مغلی خانہ میں تے پیدل چل سا نالے تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے. نہیں محمل وہ کتابہ ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں جس میں بیٹھا جاتا ہے. نہیں محمل مغلی خانہ میں تے پیدل چل سا نالے تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے. تے کیچم دے وسریق دے پچھن جنہوں کیچم پہنچ جانا ہے انہوں نے دیش انہوں نے پوچھنا تھا کہ یہ نال کون. نہیں محمل مغلی خانہ میں تے پیدل چل سا نالے تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بالے. تے کیچم دے وسریق دے پچھن اے کون کو جی کنگالے سردار جو اینی آگ چھڑی میرے اٹھا دی چروا لے. بس میدان حشر میں ہمیں جب ہم چلے تھے تو میرے ذہن میں اللہ اس کے رسول کی عزت کی قسم جب کبھی کاروان رسول کا دور تھا گستاخانہ رسول کے خلاف تحریک شروع ہوئی، میرے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں تھا کہ یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. آپ کو لاکھوں سلام. امیر محترم کو اللہ رب العزت سلامت رکھے، جنہیں جیل میں جا کر جیل میں جانے کے بعد اس طرح ہاتھ پیچھے بنے ہوئے تھے امیر محترم کے، اس طرح ہاتھ پیچھے بنے ہوئے تھے. جیل والے بندے جانتے ہیں چھوٹیاں کڑیاں جو کہیں گے بھوک لگ گیا ہے ہاتھ باندھ کو اس طرح این وچولی کی چیز لکڑی ڈنڈا پا کے این ٹنگیا نہ کرو. این بندر ٹنگی ہے تو 2 منٹ بندہ نہیں کٹتا، پر انہیں اپنی زبانیں ہاتھ نہ کیا جو بھی ہوئے گا اسی حضور دی تک اور ناموس سے پیرا دے گا. ثم استقاموا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
آپ کو لاکھ سلام جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، بغاوت کون رکھ سکتا ہے؟ ظلم جنہ بھی تگڑا صحیح، بغاوت کون رکھ سکتا ہے؟ تو جدن تک نائے سیدہ دا سخاوت کون رکھ سکتا ہے؟ خضر سچائی دے پہ کر کبھی مجبور نہیں ہوتے، احسان میرے تے چڑھ سکتا ہے، تلاوت کون رکھ سکتا ہے؟ انشاءاللہ تحریک لبیک کا راستہ کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اس لیے کہ تحریک لبیک کو اللہ اور اس کے رسول کی عنایت اثر ہے۔ اب تک یہ آخری جملہ ہے، اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اس طرح رکھا ہوا ہے، مختلف بوتل میرے پہلو میں ابھی تک تحریک کو حضور نے، سید علیہ وسلم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عنایت ہے کہ حضور نے اس طرح تحریک کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔